آخر سے لائن نمبر 2 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 8-9 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ وجاء المعذرون، اور آئے عذر پیش کرنے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے، من الاعراب، دیہاتوں میں سے، لیؤذن لهم، تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے، وقعد الذین، اور وہ بھی بیٹھ جائیں ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کی طرح، کذبوا اللہ، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ رب العزت سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گا، اب الذین کافروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، اور نہیں ہے علی الضعفاء، کمزوروں کے اوپر، ضعیفوں کے اوپر، ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں کے اوپر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں کے اوپر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ينفقون، اس چیز کو جو وہ خرچ کریں، حرج، کوئی حرج، کوئی گناہ، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ مخلص ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ما علی المحسنین من سبیل، اور نہیں ہے نیکی کرنے والوں کے اوپر کوئی الزام، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جس وقت جہاد میں جانا تھا
تو انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر. تو جو مدینہ کے رہنے والے تھے انہوں نے تو اپنے عذر پیش کیے. دیہاتوں میں سے بھی لوگ آئے جو آ کر اپنے عذر پیش کرنے لگے کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، فلاں پریشانی ہے، اس وجہ سے نہیں جا سکتا، میرا جانے کا ارادہ تو تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عذر پیش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، ان کی بات سنتے اور ان کو اجازت دیتے تھے، ٹھیک ہے بھی آپ کا عذر ہے، آپ نہ جائیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اصل کے اندر یہ جو دیہاتوں میں آئے ہیں یہ بھی ان لوگوں کی طرح جنہوں نے پہلے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا، جان چھڑائی، فرمایا یہ بھی جھوٹ بول کر جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور فرمایا ان کا حقیقت کے اندر کوئی عذر نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو تو معلوم ہے یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی عذر نہیں ہے، یہ صرف جہاد سے جان چھڑانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. کچھ تو وہ تھے جنہوں نے عذر پیش کیا اور کچھ ایسے تھے جن کا آگے جا کر تذکرہ آئے گا جنہوں نے عذر پیش ہی نہیں کیا، آئے نہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ جس قوم کے ساتھ یہ لڑنے جا رہے ہیں یہاں سے یہ بچ کر نہیں آئیں گے، جب بچ کر نہیں آئیں گے تو لہذا عذر پیش کرنے کی بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرمایا سیصیب الذین کفروا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، جو اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم سے سب سے نچلے درجے میں منافقین کو ڈالا جائے گا. فرمایا یہ کفر سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ رب العزت، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت جہاں بھی کافروں کا تذکرہ آتا ہے یا گناہ گاروں کا تذکرہ آتا ہے، وحدات آتی ہے، کڑک آتی ہے کہ ان کو ایسے عذاب ہوگا کہ جو برداشت کرنے سے یہ ان کے قابل نہیں ہوگا. آخر میں جا کر اللہ رب العزت پھر بندوں کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں. اگر تم توبہ کر لو تو اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا لیس علی الضعفاء، فرمایا وہ لوگ جو حقیقت واقعی ان کی مجبوری تھی، جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیفی کی وجہ سے وہ جہاد کے اندر جا نہیں سکتے، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح جو مریض ہیں ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جہاد کے اندر نہیں جا رہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ، اسی طرح وہ لوگ جو نہیں پاتے مال و دولت، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سامان سفر نہیں ہے، سواری نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے جس کے ساتھ وہ جا کر جہاد کریں. فرمایا اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں. حرج، ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں ہے. آگے صرف ایک شرط لگائی ہے ان لوگوں کے لیے، اذا نصح اللہ ورسولہ، فرمایا شرط یہ ہے کہ جب یہ مخلص ہو اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، دل کے اندر تمنا ہو، اب جو بستر پہ پڑا ہے اس کی بھی آنکھیں اشک بار ہوں کہ میں تو بستر پہ پڑا ہوں، اگر میں درست ہوتا تو میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا. دل کے اندر محبت تڑپ رہی ہو. اور اسی طرح جو بوڑھا ہے اس کے دل کے اندر بھی یہ ہو کہ میرا تو بڑھاپے کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا، اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا اور کافروں کے ساتھ جا کر جہاد کرتا، انہیں قتل کرتا. اور جب دل کے اندر تڑپ اور موجود ہو تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَا مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، یہاں اللہ نے شاہ فرمایا کہ جتنے بھی تم نے گناہ کر لیے کوئی بات نہیں، اگر تم نیکی کے راستے کے اوپر آ جاؤ، دوبارہ توبہ کر لو تو تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اگر ان آیات کو سامنے رکھا جائے تو وہ جو لوگ تھے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے، انہوں نے ایک چیز سے انکار کر دیا، انکار نہیں کیا، عذر پیش کیے. حقیقتاً ان کا کوئی عذر نہیں تھا. ایک تو حقیقتاً کوئی عذر نہیں تھا، صرف بہانے بنائے کہ جہاد میں جائیں گے، مارے جائیں گے، ایمان کمزور تھا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم سے سب سے نچلے درجے میں ان کو ڈالا جائے گا. تو اللہ رب العزت کی ذات نے ہم سے جان کا مطالبہ نہیں کیا، ہم سے مال کا مطالبہ نہیں کیا. ہم سے جو اللہ رب العزت کی ذات کا مطالبہ ہے وہ ہے 5 وقت پنجگانہ نماز کا، کہ کیا ہم پنجگانہ نماز کے لیے وقت نکال سکتے ہیں یا نہیں. کیا ہم واقعی مجبور ہیں کہ ہم نہیں نکال سکتے، یا ہم نے اپنے اوپر مجبوریاں مسلط کی ہیں کہ اس وقت گاہک زیادہ ہوتے ہیں، اس وقت کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت میری فلاں پریشانی ہے، اس وقت فلاں پریشانی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا. کیا واقعی انسان مجبور ہے یا ہم نے مجبوریاں بنا رکھی ہیں؟
فرمایا یہ ہر انسان کا جو دل ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں واقعی مجبور ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کو اپنا نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جڑ نہیں سکتا، میں واقعی مجبور ہوں، یا میں نے بھی ان لوگوں کی طرح جن کا تذکرہ قرآن پاک نے فرمایا حقیقت مجبور نہیں تھے، بظاہر ان لوگوں نے اپنی مجبوریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کی۔ تو فرمایا دین کا مطالبہ تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر آپ کو نقصان ہو فائدہ ہو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ جس وقت کافروں کی قید کے اندر چلے گئے تو کافروں نے جب انہیں قتل کرنا چاہا تو جو حرمت کے مہینے چل رہے تھے رجب شعبان، تو ان مہینوں کے اندر کافر جو تھے وہ کسی کو جو قیدی ہوتا اس کو بھی قتل نہیں کرتے تھے۔ اب یہ 3 مہینے انہوں نے قید کے اندر گزارے کہ 3 مہینوں کے بعد مجھے قتل کیا جائے گا، اور 3 مہینے جب گزر گئے حرمت والے مہینے تو انہیں نکالا گیا اور سامنے سولی دکھائی گئی، اور جو نوجوان ہیں وہ تیر لے کر کھڑے ہیں۔ تو ایک کافر کہنے لگا اچھا یہ بتا اب تو تیرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیتا اور آقا کے دامن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے یہ میرے اوپر مسائل پریشانی آ رہی ہیں، یا تیرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی کہ میں نہ ہوتا بلکہ میری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہوتے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اے بدبخت، میرے دل کے اندر ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر پاؤں پہ کانٹا بھی چبھے۔ اور پھر فرمایا کہ میری تو صرف ایک تمنا ہے کہ مجھے پھانسی دینے سے پہلے سولی پر لٹکانے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ پھر انہی سے یہ سنت چلی کہ جو بھی قتل ہونے لگتا تو وہ اجازت مانگتا کہ مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے اجازت دی، جلدی سے 2 نفل پڑھے اور پھر اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب مجھے قتل کر دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ پہلے جب قید کے اندر تو اتنے لمبے لمبے نوافل، اتنی لمبی لمبی نماز، اور آپ بہت مختصر نماز پڑھی ہے، ورنہ دل تو اب بھی چاہتا تھا کہ لمبی نماز پڑھوں، اس لیے لمبی نماز نہیں پڑھی۔ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ڈر کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو میری ایک جان ہے، میری سینکڑوں جانیں بھی ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر سب کو قربان کر دیتا۔ اور جب انہیں سولی پر لٹکایا گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا الہ العالمین یہاں تو میرا کوئی نہیں ہے جو میرا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔ اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا الہ العالمین میرا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا۔ ہوا نے فوراً آپ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور وضو فرماتے ہوئے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو صحابی وضو کرا رہے تھے فرمایا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا خباب کو پھانسی دی جا رہی ہے اور خباب کا یہ سلام میرے تک پہنچا ہے۔ تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جڑے انہوں نے پھر سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا۔ آج ہم تو دیکھیں کہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ ہے اور ہم کو کیا کیا عذر پیش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا قرآن پاک کے اندر جتنے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں اصل کے اندر ان کا نزول تو خاص ہے لیکن ان کا حکم عام ہے کہ ہر بندہ ان آیات کو سامنے رکھ کر اپنے اندر دیکھ سکتا ہے۔ قرآن پاک آئینہ دکھاتا ہے کہ اس کو سامنے رکھو اور غور و فکر کرو کہ تمہیں کہاں ہونا چاہیے اور تم کیا کر رہے ہو۔ دعائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔